وہ علماء جو منہجی ہیں، وہ علماء جو منہجی غیرت رکھتے ہیں، وہ علماء جو سلفیت کے سپہ سالار ہیں. اور آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کے اس ورچوئل کانفرنس کے دوسرے دن کی صدارت فضیلت الشیخ حضرت علامہ محمد رحمانی ابن علامہ عبدالحمید رحمانی، جو غیرت سلفیت اور منہجیت کے حوالے سے انتہائی معروف اور مشہور ہیں. میں یہ بات یہاں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن بغیر اختیار کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور غیر اختیاری طور پر کہ الحمدللہ آج علماء کو اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ اکٹھا فرمایا ہے. منہجی علماء کو، سلفی علماء کو، اور غیور علماء کو، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے. کانفرنس کی کرسی صدارت پر برجمان عرب و عجم میں معروف و مشہور علمی شخصیت فضیلت الشیخ علامہ محمد رحمانی بن علامہ عبدالحمید رحمانی حفظہ اللہ و تولا، صدر ابوالکلام آزاد اوکنک سینٹر و صدر جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی کو صدارتی کلمات کے لیے زحمت دینا چاہتا ہوں. اور اس شخصیت سے متعلق اتنا کہنا چاہتا ہوں، نہ کچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہے تو دیکھ ان کو، نہ کچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہے تو دیکھ ان کو، یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. فضیلت الشیخ علامہ سے مؤدبانہ گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ہماری حوصلہ افزائی کریں. امید ہے اور ہو سکتا ہے ہم لوگوں سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہو اس میں، تو عفو کا خیال کرتے ہوئے تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر اصحابی فامسکوا. صححہ الالبانی فی صحیح الجامع. محترم علماء کرام، بالخصوص اس کانفرنس کے روح رواں فضیلت الدکتور الشیخ عبدالسلام صلاح الدین مدنی حفظہ اللہ، اور ناظم اجلاس فضیلت الشیخ اکمل شاکر مدنی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام اور سامعین کرام و سامعات، میں بہت اختصار کے ساتھ صدارتی خطاب میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اور حقیقت یہی ہے کہ سب سے زیادہ مظلوم جو ہے وہ صدر اجلاس ہوتا ہے. جو کچھ وہ سوچ کر کے آتا ہے وہ باتیں خطبہ پہلے سے بیان کر چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اخیر میں لے دے کر کے تھوڑا بہت وقت بچتا ہے جو صدارتی خطاب کی نظر کیا جاتا ہے، جس میں ساری باتیں رکھ پانا آسان نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یہی دستور رہا ہے، یہی طریقہ ہے، اور صدر کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ حقیقت میں بہت نازک ہوتی ہیں. لیکن میں یہاں اس بات کی صراحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس جماعت اور جن علماء پر اور ان کی موجودگی میں مجھ کو صدارت کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، حقیقت میں جتنے علماء بشمول ناظم اجلاس اور روح رواں، ان سب کے بشمول سب کے سب لوگ مجھ سے بدرجہ اتم صدارت کے زیادہ مستحق ہیں. میں اپنے آپ کو اس مقام پر فائز نہیں پاتا اور نہ اس کی اہلیت رکھتا ہوں، لیکن حکم بھی ہمارے بڑوں کا ہے، اس وجہ سے اس پر تھوڑا بہت غور و تدبر کرنے اور اسے قبول کرنے پر میں مجبور ہوں. آپ حضرات کے سامنے چند آیات اور چند احادیث کی روشنی میں تھوڑی سی بات رکھنے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو سمیٹ لیا جائے. جو آیت کریمہ سورہ انفال کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. دنیا میں کتنی بھی آفتیں کھڑی کر دی جائیں، صحابہ کرام پر کتنے بھی اتہامات لگا دیے جائیں، ان کی کتنی بھی تنقیص و توہین کی جائے، صحابہ کرام پر کسی بھی انداز کے شبہات ظاہر کیے جائیں،
اور ان کے بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے موجودہ دور کے جو فرائض ہیں وہ کتنی بھی گفتگو کریں، ہمارا اعتقاد جو ہے وہ رب کائنات کے اس آیت کریمہ کے گرد گھومتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ نبی کے لیے اور اپنے نبی کے ساتھیوں کے لیے کافی ہے۔ جب رب کائنات ہمارے صحابہ کے لیے کافی ہے اور ہمارے نبی کے لیے کافی ہے، تو دنیا کی طاقتیں ان کے بارے میں جو بھی کیچڑ اچھالتی ہیں، جو بھی شبہات ظاہر کرتی ہیں، وہ شبہات پلٹ کر کے ان کے اوپر آتے ہیں، اور اگر کوئی ان پر اتہامات لگاتا ہے تو ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا یقین ہے کہ عن قریب اسی دنیا میں ہم ان لوگوں کے خاندانوں میں، ان کے گھرانوں میں، ان کی ذات میں اور ان کے متعلقین میں ان اتہامات کو وقوع پذیر ہوتا ہوا پائیں گے، اور صحابہ کرام یقیناً اس سے پاک ہیں، بری ہیں، اور ہم ایسے لوگوں سے جو ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، مبارک حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، جو صحیح الجامع کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا، جس میں فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے تو تم لوگ خاموشی اختیار کیا کرو، کسی چون چرا کی یا کسی انداز کی انگلی اٹھانے کی یا کوئی بال کی کھال نکالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا اعتقاد یہی ہے، سارے کی ساری بحثیں، ساری کی ساری تفاصیل، اجتہادی مسائل، تاریخ کے واقعات، جو کچھ رونما ہوا، جو کچھ اختلافات ہوئے، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن ہم کو حکم رسول ہے کہ فَأَمْسِكُوا، تم خاموشی اختیار کر لو، لہذا ہم اسی بات کے مکلف ہیں اور اسی کو اپنی عاقبت کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اور یہی ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کی دلیل ہے۔ لہذا یہ ہمارا اعتقاد ہے، اسی اعتقاد کی بنیاد پر ہم صحابہ کرام کی عظمت کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، کتاب السنہ کی یہ عبارت ہے، ابن ابی عاصم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ لوگ تب تک خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک تمہارے درمیان وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہے اور میری صحبت اختیار کی ہے۔ تو صحابہ کرام یہ خیر کی دلیل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کرام کے جیسا ایمان لاتے ہو تبھی تم کو ہدایت ملے گی۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کی مثال اور ان کے ایمان کو آئیڈیل قرار دینے والا رب کائنات ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، انبیاء کے سلسلے کو مبعوث فرمایا۔ رب کائنات کی یہ گواہی صحابہ کرام کے مقام کے لیے اور صحابہ کرام کے ایمان کی پاکیزگی کے لیے کافی ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت کا مکمل دفاع کریں اور اس کے لیے ہر وقت کھڑے رہیں۔ آج کے دور میں اگر یہ دیکھا جائے کہ جو بھی گمراہ فرقے ہیں، ان کی گمراہی جس قدر غلیظ ہے یا جس قدر گہری ہے، وہ گمراہ فرقے اسی قدر صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ رافضہ، اس سے پہلے خوارج کے بعد اخوانیت اور سروریت کے جو دعات ہیں، یہ سارے کے سارے پھر ایسے ہی تقلید شخصی، اندھی تقلید شخصی کی دعوت دینے والے اور دیگر باطل افکار کے حاملین، یہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اسلام کو متہم کرنا ہے تو ایسی صورت میں یہ جرأت و ہمت تو نہیں ہے کہ قرآن مجید کو یا رب کائنات کو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعون کر دیا جائے، تو وہ اسلام کے ان ذرائع اور وسائل کو مطعون کرتے ہیں جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو صحابہ کرام معیار ہیں حق کا، جو ان کی حمایت کرتا ہے، یا میں یہ کہوں کہ جو ان کے لیے دیوانگی کا اظہار کرتا ہے، ان کے لیے پاگل پن کا اظہار کرتا ہے، ان کے دفاع میں اندھے طور سے کھڑا رہتا ہے، وہ اتنا زیادہ حق بجانب ہے، اور جو ذرا سا بھی ان کے بارے میں تنقیص کا قائل ہے یا چور دروازے تلاش کرتا ہے یا شبہات پھیلاتا ہے، وہ حقیقت میں اپنی گمراہی کے بقدر قرآن و سنت اور منہج سلف سے دور مانا جائے گا۔ امت اسلامیہ کے اجماع کا تذکرہ ہمارے بعض خطبہ اور بعض مقالہ نگاران نے کیا ہے
کہ امت اسلامیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عدول ہیں، قابل اعتماد ہیں. یہ یقینی بات ہے، اس اجماع کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جزوی طور پر ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ بعض مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جب ان کو بعض صحابہ کرام کی وہ روایتیں ملیں جن روایتوں میں ان کے مکتب فکر یا ان کی فقہ کی مخالفت ہوتی ہے، جن صحابہ کرام سے آمین رفع الیدین یا ایسے ہی ان شعار کا تذکرہ ملتا ہے جو شعار سلفی حضرات اختیار کرتے ہیں، تو انہوں نے عصبیت میں اور سلفیت کی دشمنی میں جزوی طور پر کچھ جرأتیں یقیناً کی ہیں. جیسے بعض لوگوں نے علماء احناف کا یا دوسرے علماء کا صحابہ کی حجیت پر، ان کے مقام پر اگرچہ اجماع ہے، لیکن جزوی طور پر بعض لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ قرار دے دیا. ایسے ہی بعض لوگوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری کی ساری چیزوں کو وابستہ کر کے دوسرے صحابہ کرام کو کنارے کر دیا. اس انداز کی جزوی جرأتیں بعض لوگوں نے صحابہ کرام کی عظمت پر کی ہیں، لہذا اس بات کا بھی علم ہمارے علماء کو ہونا چاہیے. یہاں پر چند چیزوں کا تذکرہ میں کر کے اپنے خطاب کو سمیٹوں گا، اور اس سلسلے میں ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ رب کائنات کا فرمان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ سب سے رب کائنات نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے. یہ صحابہ کرام کے لیے بہت اونچا مقام ہے، بہت عظیم چیز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں. اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ رب کائنات نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اپنے معاملات میں ان صحابہ سے آپ مشورہ کیا کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اسی عظمت اور اسی حجیت کی بنیاد پر فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہیں لیکن ایک فرقہ جنتی ہے، ایک گروہ جنتی ہے. اور وہ گروہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ کرام آج زندگی گزارتے ہیں وہی جنت کا اصل ذمہ دار ہوگا. تو صحابہ کرام کے بارے میں یا ان کے طریقے کو اپنانے کے بارے میں یہ بشارت بہت عظیم بشارت ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں افضل هذه الامہ ابرها قلوبا اعمقها علما اقلها تکلفا اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، اس انداز کے الفاظ جو مختلف روایتوں میں ذکر کیے گئے ہیں ان سے بھی صحابہ کرام کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہ امت ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 تقریباً اہل صفہ کو دیکھا جن کے پاس چادر ہوتی تھی تو تہبند نہیں ہوتا تھا، تہبند ہوتا تھا تو چادر نہیں ہوتی تھی، اور وہ اسی سے اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی شرمگاہ کھل جائے، وہ اس ڈر سے چادر کو اپنی شرمگاہ کے پاس لپیٹ کر کے رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تقوی کے کلمے کو لازم کر دیا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور یہ اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے، وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہل تھے. تو امت اسلامیہ کا صحابہ کرام کی عظمت، اس کی عصمت پر اجماع ہے. علماء احناف بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، حنابلہ، شافعیہ، مالکیہ سب اس کا اقرار کرتے ہیں. لیکن موجودہ دور میں ان فرقوں کی جو نئی شکلیں نکل آئی ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کی جانب میں نے اشارہ کیا کہ جزوی طور پر کہیں نہ کہیں کچھ تنقیص موجود ہے. صحابہ کرام کو امت اسلامیہ کے لیے محافظ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ پر لعنت بھیجی یا ان کو گالیاں دیں اس پر اللہ رب العالمین کی، فرشتوں کی اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنت ہے. تو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا بددین ہے، زندیق ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ تم جس کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ کہو اس کے اسلام کو متہم کر دو.
تو یہ چند چیزیں ہیں جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا صحابہ کرام کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری گواہیاں دی ہیں، ان سے رضامندی کا اعلان کیا، ان کے دلوں میں اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کامیابی کا تمغہ دیا، اولئک هم المؤمنون حقا کہہ کر کے ان کے ایمان کی گواہی دی، اور ایسے ہی الفوز العظیم سے ہمکنار کیا، اور ایسے ہی فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے مرد ہیں جن لوگوں نے تصدیق کی اور ان کی ایمان کی گواہی دیتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم۔ لیکن موجودہ دور میں اس بات کا تذکرہ کر دینا چاہوں گا، اگرچہ اس پر ماضی بعید سے بہت ساری جرأتیں کی جاتی رہی ہیں، خوارج نے صحابہ کرام اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پالیسی اختیار کی وہ باغیانہ اور سرکشی پر مبنی تھی۔ اس کے بعد رافضہ نے صحابہ کرام کے بارے میں جو درجہ بندیاں کی اور ایک کو گرایا دوسرے کو اٹھایا، اور اس کے بعد اہل بیت، اور اہل بیت میں بھی اپنی مرضی کے مطابق کچھ لوگوں کو اہل بیت میں شامل کیا، کچھ لوگوں کو خارج کیا اور صحابہ کرام کی تکفیر کی، اور اس کے بعد کے دور میں انہی رافضہ اور خوارج کی کوکھ سے جنم لینے والے اخوانی سروریت کے حاملین، یہ لوگ بھی جو مصلحت پسند اور صلح کلی کی مصلحت پسندی اور صلح کلی کی پالیسی پر چلتے ہیں، ان لوگوں نے صحابہ کرام کی تنقیص کا بیڑا اٹھایا۔ صوفیہ مقلدین نے غلط انداز کے عناصر پھیلائے، اندھی تقلید کرنے والوں نے جیسا کہ میں نے کہا جزوی طور پر تنقیص کی، اور ایسے ہی موجودہ وقت میں ہندوستان کے بعض علاقوں میں اور بالخصوص جنوبی ہندوستان میں اعتدال کے نام پر اخوانیت اور سروریت کو بڑھاوا دینے والے ایسے افراد خود ہماری جماعت کی جانب منسوب کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جو ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تنقیص صحابہ کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا ساتھ یقیناً دیتے ہیں جو تنقیص اور توہین کے مرتکب ہیں، اس کے مجرم ہیں۔ یہ فتنہ بھی ہندوستان میں اٹھا ہوا ہے، لہٰذا میں اس صورتحال میں اپنے علماء سے جو موجود ہیں یا جن تک یہ آواز بعد میں پہنچے گی ان سے اس بات کی اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے اندر منہجی غیرت پیدا کریں۔ منہجی غیرت پیدا کرنے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو قطعاً برداشت نہ کریں کہ صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والے یا تنقیص کرنے والوں سے دوستی اور الفت و محبت کا اظہار کرنے والے یا ان کو اپنا اسٹیج دینے والے یا اپنا اسٹیج شیئر کرانے والے یا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو برداشت کیا جائے۔ منہجی غیرت کا تقاضا ہے کہ چاہے اعتدال کے نام پر چاہے کسی نام پر جب یہ باتیں کی جائیں تو ہم ننگی تلوار بن کر کے ان کے سامنے کھڑے ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو منہجی غیرت پیدا کرنا، غیرت و حمیت پیدا کرنا، یہ ہمارے علماء کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر خطبہ نے جو باتیں ذکر کی ہیں ان میں سے جو باتیں قابل تعریف ہیں یا جو باتیں ایسی ہیں جن کو دہرایا جانا چاہیے، ان میں سے بھی چند چیزیں میں نے نوٹ کی تھیں، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہمارے سارے خطبہ قابل اعتماد تھے، قابل اعتبار تھے، سب مجھ سے اونچا مقام رکھنے والے تھے، لہذا ان کی باتیں ہمارے لیے لائق اسوہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے میں یہاں پر اس بات کا اظہار بھی کر دوں کہ انتظامیہ جن لوگوں نے یہ ورچوئل کانفرنس عظمت صحابہ پر 2 روزہ کانفرنس منعقد کی ہے، جس کے روح رواں ہمارے برادر گرامی دکتور عبدالسلام صلاح الدین مدنی صاحب ہیں، اور آج کی اس مجلس کے ناظم اکمل شاکر مدنی صاحب تھے۔ ان دونوں حضرات نے لفظ علامہ کے ساتھ ایک ظلم کیا ہے، اس کی تکلیف کا اظہار میں کر دینا چاہتا ہوں۔ لفظ علامہ کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ یہ ہے کہ میری ذات کے لیے علامہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ سراسر ظلم ہے، میں اس بات کا مستحق نہیں ہوں۔ لہذا مبالغہ آرائی سے، جیسے ماضی میں ہمارے علماء پاک تھے، ہماری جماعت پاک تھی، مبالغہ آرائی سے ہم کو بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ میں دین کا ایک خادم ہوں، منہج کتاب و سنت اور منہج صحابہ کے بارے میں
कुछ ना कुछ कोशिशें करता रहता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि सियाहकार हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको सही अंदाज से कुरान और सुन्नत और मनहज सलफ की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा इख्तिलाफ सहाबे किराम की तनकीस व तौहीन करने वालों से उसूली इख्तिलाफ है, फुरूई इख्तिलाफ नहीं है। यह अकीदे का मसला है, मनहज के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। लिहाजा इसकी गैरत हमारे अंदर होनी चाहिए, और ऐसे ही हमारे सामने सहाबे किराम की अज़मत पर मबनी वो तमाम के तमाम अक़वाल और वो चीज़ें होनी चाहिए जिन चीज़ों की बुनियाद पर हम सहाबे किराम के मकाम को समझ सकें। एक चीज़ का तज़किरा करके मैं यहाँ से अपने खिताब को ख़त्म कर रहा हूँ, वो है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब उनके बारे में और अमीरुल मोमिनीन मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में, जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार रिश्तेदारियाँ रखते थे, कुर्बत रखते थे, कातिब वही थे, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई। जब सवाल किया गया कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ज़्यादा अफजल हैं या अमीरुल मोमिनीन मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़्यादा अफजल हैं, तो जवाब मिला कि मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो जिहाद किया या जंगे की, उनके घोड़े की टाप से या उनके पैरों से उड़ने वाली जो धूल नाक में गई या पैरों से उड़ने वाली जो गर्द थी, वो गर्द भी, वो धूल भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से कहीं ज़्यादा अफजल है। ये मिनहाजुस सुन्ना में ये इबारत मिलती है। लिहाजा सहाबे किराम के मकाम और अज़मत को समझने के लिए हमें इन चीज़ों को सामने रख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतमाद और तवक्कुल करना चाहिए। और ये हकीकत है कि जैसे हम अपनी ज़ात पर कोई गलत इत्तेहाम बर्दाश्त नहीं करते, हम अपने माँ बाप के बारे में कोई तौहीन आमेज़ या तनकीस आमेज़ अल्फाज या लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ करके सहाबे इकराम का मकाम है, उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो सहाबे इकराम की तौहीन व तनकीस करता है, उस तौहीन व तनकीस के पीछे जो भी असबाब ज़िक्र किए जाएं, जो भी अक़वाल और वाक़िआत ज़िक्र किए जाएं, जो भी पस मंज़र ज़िक्र किया जाए, उसकी तहक़ीक़, उसके बारे में जुस्तजू करने की चंदा ज़रूरत नहीं है। असल ये है कि फ़ौरन ऐसी उंगलियों को तोड़ दिया जाए, ऐसी आँखों को फोड़ दिया जाए, और इस तरह की आवाज़ जो लोग उठाते हैं उनको माशरती बाइकाट करके अपने माशरे से अलग कर दिया जाए। ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। यही गैरत पैदा होगी तो हम आगे बढ़ सकेंगे, और यही गैरत पैदा होगी तो आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से उम्मीद है कि हमको कामयाबी मिलेगी। रब्ब कायनात हमको इन बातों पर गौर व तदब्बर करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो बातें कहीं, अगर मेरे नफ्स और मेरे ज़बान के ज़रिए कुछ तजावुज़ हो गया हो तो रब्ब कायनात उसको माफ़ फरमाए, और अगर वो बातें कुरान और सुन्नत और मनहज सलफ़ के मुताबिक हैं तो रब्ब कायनात हमको उन बातों की कदर करने और उनको अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, अभी हम लोग सदर कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताह सदारती कलमात समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह ताला शेख मोहतरम को हमेशा सेहत व आफियत से रखे, और जब भी हम लोग शेख को बुलाएं तो हम लोगों के लिए वक्त दे शेख। अल्लाह ताला उनके इल्म में और उनके उम्र में बरकत अता फरमाए। खासकर आज हमारे सदर साहब ने जब से मजलिस कायम हुआ है और तब से, बल्कि जब से जुड़े हैं शेख, तब से लेकर अब तक मसनद सदारत पर बैठे हुए थे। मेरे भाइयों, ये बड़ी बात है। इस शेख ने हम लोग देख रहे थे कि कभी थोड़ा नहीं जा रहे थे, बैठे हुए हैं। आपने बड़ा वक्त दिया है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे।